آپ نے وہ کہانی سنی ہے جس میں ایک بندے نے تصویر بنائی اور اسے اٹھا کر چوک میں رکھ دیا؟ ابھی سناتا ہوں، وہی سنانے کے لیے اتنی سردی میں شام کو یہاں بیٹھا ہوں بھائی۔ اس سے پہلے صرف 2 باتیں، اور وہ باتیں اس بارے میں ہیں کہ زندگی میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اور ہر کوئی ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے بےتاب ہے۔ آنکھ کا کھلنا کیسا ظالم سبق ہے۔ نہ کھلے آنکھ پھر کیا ہوگا، کھلے اور بند ہو جائے اور پھر نہ کھلے، کھل جائے اور سامنے کوئی بھیانک منظر ہو تو نارمل حالات میں صبح آنکھ کھلنا جو ہے وہ دیکھیں کتنے سبق سکھا گیا۔ لوگ سیکھنے کے شوقین ہیں اور جو بندہ یہ بات جانتا ہے وہ فل ٹائم چالو رہتا ہے ساری زندگی اسی مشن پہ، اور وہ کامیاب بھی رہتا ہے۔ اچھا، آنکھ کھل گئی، اب سانس لیا آپ نے، سبحان اللہ، سانس ہی نہ آئے اگلی تو پھر کیا ہوگا؟ پھنس بھی سکتی ہے، ٹھسکا لگ سکتا ہے۔ فرض کرے ایک دن صبح چھت گر جائے اور سانس لینے والا ہی دب جائے نیچے، تو سانس کدھر جائے گی؟ ایک سبق آپ کو یہ بھی سکھایا جا سکتا ہے۔ آنکھ کھل گئی، سانس لے لی، اب موبائل اٹھاتے ہیں آپ، عقل مند آدمی اس میں بھی آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھلائے گا۔ موبائل اٹھاتے ہی اگر کوئی بری خبر آپ کی منتظر ہو تو کیسا لگے گا؟ آپ کی اپنی کوئی آڈیو ویڈیو لیک ہوئی پڑی ہو، کوئی ایک دم کا خرچہ سامنے ہو، یہ سب نہیں ہے تو بس گرو جی کہتے ہیں کہ آج کا دن اچھا شروع ہو گیا، اسی بات پہ دھمال ڈال لو، خواہ میں خوش ہو جاؤ۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ بچے جمہور تم سیکھنا چاہتے ہو۔ چلیں، موبائل دیکھ لیا، اب ہاتھ منہ دھونے کو اٹھے، سوچیں کہ بستر سے نکلیں اور جوتے میں سانپ یا بچھو چھپاؤ۔ وہ نہیں ہوا تو پہلا قدم رکھتے ہی آپ پھسل گئے اور کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی۔ یہ بھی نہیں ہوتا تو فرض کرے ٹوٹی میں پانی ہی نہیں آ رہا۔ کسی بھی ایک نہ ہونے والے فرضی حادثے کو بنیاد بنا کے آپ کو سمجھایا جائے گا کہ قدرت نے اگر آپ کو بچا لیا ہے تو بس جو کرنا ہے ابھی کر لیں، کل کیا پتہ انہی میں سے کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہو جائے۔ منہ ہاتھ دھو کے آ گئے، ناشتے کی نیت باندھی اور پتہ لگا انڈے ختم ہے گھر میں۔ صرف اسی ایک بات پہ دنیا بھر میں انڈوں اور مرغیوں کی اہمیت پہ آپ کو طویل لیکچر پہ لایا جا سکتا ہے۔ یہ سب باتیں یا ان سے ملتے جلتے کسی بھی عام واقعے کو اٹھانا اور سامنے والے کو اس کی اہمیت بتا کے جادو میں باندھ لینا، بس یہ گرے اور یہ بہت بڑی کمائی کا ذریعہ ہے۔ پوری تاریخ دیکھ لیں، اپنی ریڈنگ ہیبٹ دیکھ لیجئے، سادے واقعے سے نکلا ہوا بڑا سبق آپ کو متاثر کرتا ہے، چونکہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جس کو یہ فارمولہ سمجھ آ گیا وہ بس آپ کو پھر سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جو ظلم ہوتا ہے وہ یہ کہ عام طور پر ان سب کہانیوں میں سے ہر طرح کا سبق نکالا جا سکتا ہے، لیکن آپ چونکہ قصہ گو کو استاد مانتے ہیں اس لیے کسی دوسری لائن پہ سوچتے ہی نہیں۔ تو کہانی یہ تھی کہ ایک آدمی نے تصویر بنائی اور چوک پہ رکھ دی، ساتھ لکھا کہ جس نے اصلاح کرنی ہے آئے اور مجھے بتائے۔ 36 بندے گزرے پاس سے، ہر ایک نے خرابی نکال دی۔ اب اس نے ایک برش رکھ دیا اور کہا کہ بھائی جو بھی مسئلہ ہے تصویر میں آئیے اور اب اسے ٹھیک کریں، کیونکہ برش ساتھ میں پڑا تھا، اس نے سب کو صلاح دے دی۔ اس مرتبہ شام تک کوئی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تنقید کرنا آسان، لیکن کوئی بھی کام کر کے دکھانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو ایک سبق نکلا اس قصے سے جو ہمیں سنایا جاتا ہے۔ دوسرا سبق یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تصویر چوک میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی جو تنقیدی آنکھ رکھتا ہے اسے دکھائیں، ہر چیز سب کو سمجھ میں نہیں آتی، بات ختم۔ دوسرا سبق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تصویر بنانے والا وہ بہت ہی بیچارہ ہلکے قسم کا مصور تھا، رنگ خوش نہیں ہوئے اور دنیا کے سامنے لے آیا کہ سب دیکھیں اور رائے دیں۔ تصویر بناتا، 2-3 ماہ اسے رکھتا، کچھ نوک پلک سنوارتا، کیا خبر تب چوک میں رکھی جاتی تو سب تعریف ہی کرتے۔ تیسرا سبق وہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کہانی پوری غلط مفروضے پہ کھڑی ہے۔ پورے دن میں ایک بھی انسان ایسا نہیں گزرا پاس سے کہ جو مصوری کرنا جانتا ہو، کیا خبر کوئی ہوتا اور وہ فی الحقیقت اس تصویر کو ایک شاہکار بنا دیتا۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ اناڑی کوئی نوجوان پاس سے گزرتا اور برش لے کے تصویر کی ایسی تیسی پھیر دیتا، مصور بیچارے کو لینے دینے پڑ جاتے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تصویر واقعی اتنی گئی گزری ہوگی کہ اس پر کسی نے اصلاح کے لیے بھی وقت ضائع کرنا پسند نہیں کیا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ یہ بات بہرحال طے ہے کہ مصور خود سبق لینا چاہتا تھا، اسے چنگی طرح سے مل بھی گیا۔ اصولی طور پہ اسے چاہیے تھا کہ یہ واقعہ کسی کو نہ بتلاتا اور چپ کر کے پی جاتا۔ آپ کی بنائی فلم، تصویر، ویڈیو یا کسی بھی چیز میں 100 خامیاں نکلیں تو آپ کسی کو سنائیں گے یہ واقعہ؟ بستی گل ہوندی ہے۔ عرض یہی ہے کہ ایویں ادھر ادھر کی باتوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں، سوچیں کہ جس کہانی سے آپ متاثر ہوئے اس کا دوسرا رخ کیا ہو سکتا تھا، یا اس میں سے مزید امکانات کیا نکل سکتے تھے۔ ابھی جائیں، مجھے یہیں پہ چھوڑیں، جس کہانی سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اسے اٹھائیں اور اسے چیک کریں، سبق کی ڈوز زیادہ ہوئی ہوئی تھی یا فقیر غلط کہہ رہا تھا۔ شکریہ۔